ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار۔ 47 سال تک قال رسول کی تعلیم دینے کے بعد آج اس وقت ایک بزرگ حافظ قرآن ہے جو قائد آباد پل کے نیچے رہائش پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 4 دن پہلے محمد خالد بھائی طارق روڈ والے نے اس کیس کی نشاندہی کی، تو میں یہاں آیا اور اس بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کچھ باتیں وغیرہ ہوئی اس بزرگ صاحب سے، جو کچھ یوں تھی کہ میں نے جب ان سے سب سے پہلے سوال کیے کہ آپ اس وقت پل کے نیچے اپنے خیمے میں کیوں ہیں اور گھر وغیرہ کی کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی سٹوری کچھ یوں بتائی کہ میرا نام محمد سفیان ہے اور کوہاٹ KPK کا میں رہائشی ہوں۔ 47 سال پہلے میں پنجاب شفٹ ہوا اور وہاں تدریس شروع کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سینکڑوں شاگرد میرے ہیں اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ تو ان سے مزید بات چیت وغیرہ ہوئی کہ آپ اس ٹینٹ میں کیا کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، سٹوری کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی کے ساتھ ان کا کلیش ہوا، تو دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر کیس وغیرہ کیا۔ وہ کیس تقریباً 20 سال اس کے ہو گئے اور پنجاب میں وہ کیس سٹارٹ ہوا تھا، اب وہ کیس جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سنوائی کے لیے میں اس وقت کراچی میں ہوں اور یہ ہے کہ ایز اے احتجاجاً میں یہاں اس وقت یہاں موجود ہوں تاکہ کورٹ پر رحم آ جائے اور میرا فیصلہ آسانی سے ہو جائے۔ تو ان سے بات چیت وغیرہ ہم کرتے رہیں 20 منٹ تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور یہ ہے کہ خالد بھائی نے مجھے جس کام کے حوالے سے ان کے پاس بھیجا تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ برابر میں ان کی گھر والی ہیں۔ تو ان سے بات چیت وغیرہ کرتا رہا میں، اور خالد بھائی نے ان کی ہسٹری مجھے الگ بتائی تھی، وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں۔ خالد بھائی نے مجھے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ اس فیملی کے پاس جائیں، ان کا راشن کا کچھ دیکھیں کہ کیا نظام وغیرہ ہے، کھانے پینے کی کیا ترتیب وغیرہ ہے، اور یہ ہے کہ ان سے پوچھیں مسائل وغیرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ ان کو اس بات پر آپ قائل کریں کہ ان کو سب سے پہلے گھر میں شفٹ کیا جائے۔ تو 20 منٹ تک میں ان کے ساتھ تفصیلاً گفتگو کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ جس مقاصد کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا وہ پورے نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ خالد بھائی سے میں نے جب ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کی کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے ان کی تفصیل وغیرہ بتائی۔ خالد بھائی بیسیکلی ان کے انڈائریکٹلی ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ڈائریکٹ ان کا کوئی لینا دینا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے ان کی ہسٹری یہ بتائی کہ اس وقت حافظ صاحب سائیکو پیشنٹ ہے اور دماغ کے امراض میں یہ مبتلا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور یہ ہے کہ سب سے پہلے خالد بھائی نے مجھے یہ کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج معالجہ کرائیں، لیکن ترتیب یہی ہے کہ حافظ صاحب اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے کہ میں بیمار ہوں۔ بیسیکلی یہ جو سائیکو کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے مسائل یہی ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، باقی دنیا والے ہمیں بیمار کیوں سمجھتے ہیں۔ تو ان سے میں نے یہی ذکر وغیرہ کیا، میں نے کہا ہاسپٹل کی ترتیب کریں، تو آگے سے یہ مجھے غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ کون سے ہاسپٹل، میں کوئی آپ کو بیمار نظر آ رہا ہوں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ایک کے بعد کیا آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 2 آتا ہے۔ آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ جواب ہے۔ آپ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہم علاج کراتے ہیں، علاج کی آخر کیا تک ہے؟ میں کوئی آپ کو بیمار نظر آ رہا ہوں؟ تو اسی طرح میں ان کو کنونس کرتا رہا، لیکن یہ راضی نہیں ہوئے۔ تو خالد بھائی سے جب اس حوالے سے میں نے تمام ڈیٹیل ان سے شیئر کی کہ یہ معاملہ ہے، حافظ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو خالد صاحب کہہ رہے ہیں میں پچھلے 1 مہینے سے ان سے تقریباً 15 سے 20 ملاقاتیں کر چکا ہوں، اور یہ ہے کہ اللہ کے یہ ایک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن پاک رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ اور یہ ہے کہ کوشش انشاءاللہ، یہ میری ان سے دوسری ملاقات ہے، کل رات کو بھی میں آیا تھا، ان کے پاس آیا تھا، تھوڑی سی بات چیت وغیرہ کی، لیکن انہوں نے خاطر خواہ کوئی جواب نہیں دیے۔ اب میں راشن کے ساتھ ان کے پاس آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بتایا، انہوں نے کچھ تفصیلات وغیرہ بتائیں۔
اور یہ ہے کہ بہت سی دعاؤں سے انہوں نے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، برائے کرم اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں. ایسے بہت سے افراد ہیں جو ہماری توجہ کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ان کی مزید جو ہے اپڈیٹ انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.